ہاں لا بد ان یعلم، یہ بات جان لینا ضروری ہے، انہ اذا کانت احدى مقدمۃ القیاس غیر برہانیت، کہ جب قیاس کے دونوں مقدموں میں سے ایک مقدمہ غیر برہانی ہو، ایک برہانی ہے اور ایک غیر برہانی، تو برہانی تو قوی نہ ہوگی اور غیر برہانی کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی، اس سے کمتر ہوگی، یعنی ایک قوی اور ایک ادنا سے مرکب ہو تو نتیجہ ہمیشہ کس کا نکلے گا؟ ادنا والے کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب قیاس کے دونوں مقدموں میں سے ایک مقدمہ غیر برہانی ہو، غیر برہانی کا مطلب بلکہ جدلی ہو یا خطابی ہو، کیونکہ سب سے اعلیٰ برہان ہے، اس کے بعد جدل ہے، پھر خطاب ہے، پھر قیاس شعری ہے نا، پھر سفسطی ہے، تو قیاس کے مقدموں میں سے ایک صغرا ہے کبرا ہے، کوئی ایک برہانی ہے اور دوسرا غیر برہانی ہے، تو کہتے ہیں کان القیاس ایضا غیر برہانی، اگرچہ اس قیاس کا ایک مقدمہ برہانی ہے مگر وہ پورا قیاس کیا کہلائے گا؟ غیر برہانی کہلائے گا۔ جیسے ایجاب اور سلب سے مرکب کیا کہلاتا ہے؟ سلب۔ ایسے وقت الکلام فی قیاس الجدلی و نظائرہ، یہی گفتگو قیاس جدلی میں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی قیاس کے ایک مقدمہ کیا ہے؟ جدلی ہے، اور باقی کیا ہیں؟ خطابی ہیں یا شعری ہیں یا سفسطی ہیں، تو پورا قیاس کیا کہلائے گا؟ جدلی کہلائے گا۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ خلاصہ یہ ہے المؤلف من الراجح والمرجوح مرجوح، کہ راجح اور مرجوح سے جو شے مرکب ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرجوح، یعنی اعلیٰ اور ادنا سے جو شے مرکب ہوتی ہے وہ ادنا ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ نتیجہ ہمیشہ ادون، ادنا کی، کمتر کے تابع ہوا کرتا ہے۔ ہاں ہونا قد تم بحث الصناعات الخمس، صناعات خمسہ کی بحث یہاں مکمل ہو گئی۔ وبہ تم مقاصد الفن بنوعین، اور اسی سے فن منطق کے جو مقاصد تھے وہ تام ہو گئے اپنی دو نوعوں کے ساتھ۔ مورخ اور حجت میں خود بتاتے، یعنی موصل الی تصور اور موصل الی تصدیق، یہی نا فن منطق کے مقاصد کی دو نوعیں ہیں۔ سمجھ گئے؟ بس اتنا رہنے دیتے ہیں، کل آ جانا تو انشاءاللہ پڑھا دیں گے۔ مین مشکل بحث یہی تھی، سمجھ گئے؟ یہ کوئی بہت مشکل بحث نہیں ہے، یہ آسان ہے، ٹھیک ہے؟